اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور بہت پیاری سی میڈیکل اسٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی بہن حاضر ہے۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، امید کرتی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایمان کا درجہ انشاءاللہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ اور درود ابراہیم کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ایمان اس بات پر پختہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ سے مانگنے کے بعد کوئی بھی محروم نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ اور درود ابراہیم یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری وہ طاقت ہے کہ جب ہم اس کو تھام لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے چاروں طرف ایک پروٹیکٹ لیئر بنا دیتی ہے، ایک وال بنا دیتی ہے کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یہی ہمارا یقین ہے، کیونکہ جب ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں، برکتیں آپ پر اور مجھ پر نازل ہو چکی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دوستوں، آج کا پہلا مشاہدہ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ایک بہن کا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی معاشی زندگی ماشاءاللہ بہت خوشحال تھی۔ ان کے شوہر جو تھے وہ ایک ایجنسی میں جاب کیا کرتے تھے۔ زندگی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشحال تھی، جو منہ سے نکالتی وہ پورا کیا جاتا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جہاں بہت سارے آپ کو دیکھ کے خوش ہونے والے ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کو کوئی نظر سی لگ گئی تھی۔ اتنی پیاری زندگی، اتنی خوشحالیوں والی زندگی معذرت کے ساتھ، لیکن کہتی ہیں اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میرے شوہر کی جو ہے وہ طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی۔ اس دوران ڈینگی وائرس آپ جانتے ہیں بہت زوروں پہ تھا اپنے، اور ڈینگی کے بعد اگر فوراً ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے یا تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتی جائے تو بہت زیادہ خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ان بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سسر اور میرے شوہر دونوں کی طبیعت جو ہے وہ ایک ساتھ خراب ہو گئی۔ کہتی ہیں میں بتا نہیں سکتی کیا پریشانی کا عالم تھا۔ ہم سب اپنے سسر میں لگے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بزرگ تھے تو ان کا خیال زیادہ رکھنا پڑ رہا تھا۔ میرے شوہر کو بخار سا فیل ہوا تو انہوں نے پیناڈول وغیرہ جیسے ہم ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میں نے ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں۔ ان کا بخار اتر جاتا، لیکن زیادہ ہم توجہ نہ دے پائے۔ ہم ساری توجہ ہمارے سسر کی طرف تھی، وہ بزرگ تھے، ضعیف تھے، تو سب اسی میں لگے ہوئے تھے۔ میں کہتی ہیں شوہر کی طبیعت آہستہ آہستہ کر کے نڈھال ہوتی گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بھی پہلے ٹیسٹ کا کوئی مشورہ نہ دیا، پیناڈولز اور کچھ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ دے دی، لیکن جو ہسبینڈ کی کنڈیشن ہے وہ تھوڑی خراب ہوتی چلی گئی۔ تو جب زیادہ ان کی حالت بگڑی، جب وہ بالکل ایک دم یعنی باتھ روم گئے تو چکر کھا کے ایک دم گر گئے نیچے، تو کہتی ہیں ہم سب بہت پریشانی میں آ گئے۔ پھر جو میرے ہسبینڈ جو بڑے بھائی تھے گھر میں اپنے بھائیوں میں، وہ سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چھوٹے بھائی ایک دم پریشان ہوئے، سب ان کو ہاسپٹل وغیرہ لے کر گئے تو بتایا ڈینگی ہو گیا ہے، اور ڈینگی نے جو ہے وہ ان کے جگر اور گردے دونوں پہ اثر کر دیا تھا، یعنی وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا ان کا۔ لیکن بہرحال میرے جو چھوٹے دیور ہیں اچھی ہاسپٹل میں جان پہچان تھی، ان کی کافی ٹیک کیئر کی گئی، لیکن جو ڈینگی کا اثر تھا وہ گردوں پہ سے زیادہ ہو گیا تھا کہ 70% انفیکشن ہو چکا تھا ان کے گردوں کے اوپر، اور وہ جو غشی کی کیفیت میں چلے گئے تھے، کسی کو پہچان نہیں رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے۔ ہم سب بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔
डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड किया कि SIUT ले जाएं, वहाँ इनका सही ट्रीटमेंट होगा। बहरहाल उनको वहाँ ले जाया गया। तबीयत बिगड़ती ही चली गई। कुछ मामलात में बेहतरी आई या पता नहीं कि सब मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरा दिल बेहद अंदर से घबरा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मेरे छोटे 4 बच्चे थे। परेशानी के आलम में कुछ समझ में नहीं आता था। बहरहाल कहते हैं कि हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और उनकी इसी में डेथ हो गई। अब आप सोच सकते हैं उनके एक बंदा कि जो कि अपने सिर्फ फैमिली को ही नहीं, अपने बहन भाइयों को सबको संभाल रहा था, और उसका एकदम इस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर बीमार होना और ख़त्म हो जाना, दुनिया से चला जाना, एक घर में कितनी क़यामत बर्पा कर देता है। हम सब की ज़िंदगियों में समझे हम अर्श से उतर के फ़र्श पे आ गए थे। हम ज़ीरो पे आके खड़े थे। हमें कुछ नहीं पता था कि हस्बैंड ने कुछ बनाया है या कोई प्रॉपर्टी भी है या नहीं, कुछ भी नहीं पता था। एक अजीब बेगानगी की हालत थी। कितनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल वाले बेहद अच्छे थे, बेहद सपोर्टिव थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सपोर्ट कितना करेंगे, एक हद तक ही कर सकते हैं। फाइनेंशियली जो थे मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वही सबकी हेल्प किया करते थे। और उनके जाने के बाद तो उनके बहन भाई भी एक तरीके से शॉक में आ गए थे कि अब क्या होगा, किस तरीके से गुजारा होगा, लेकिन वो बेचारे जितना कर सकते थे वो सब हेल्प करते थे। कहती हैं कि ये इद्दत के 4 महीने 10 दिन जो होते हैं वो गुज़र गए। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह के सहारे, अल्लाह का नाम लेकर ससुराल वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी तो आगे गुजारनी थी। मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे घर में राशन डलवाए या कोई इस तरीके से छोटे छोटे पैसों से मेरे बच्चों की मदद करे। कहाँ मेरे हस्बैंड दूसरे घरों में राशन डलवाने वाले, बच्चों की फ़ीसें देने वाले दूसरों के, कहाँ उनके अपने बच्चे इस नहज पे आके खड़े हो गए थे। आप सोच सकते हैं कितना अज़ियतनाक लम्हा था। बहरहाल वो बताती हैं कि मैंने छोटे छोटे से काम घर में ही करना शुरू कर दिए और अल्लाह से बड़ी दुआ करी। फिर जो मेरी एक बहन है उन्होंने मुझे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बताया, क्योंकि वो खुद भी अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र किया करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि 7000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और जो भी तुम्हारी कमाई आए तो 1000 में से 50 रुपये अल्लाह के नाम के पहले निकाल दिया करो और कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से रास्ते खोलेगा। वो कहती हैं कि बस मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। 7000 कोशिश करती कि लाज़मी पढ़ लिया करूँ, कभी कभी बेशी भी हो जाती, लेकिन ये है कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ पढ़ के अल्लाह पाक से मैंने बेहद दुआएं मांगी, बहुत दुआ की अल्लाह ताला से। कहती मुझे सिलाई का काम भी आता था। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि लोगों ने मुझे सिलाइयाँ देनी शुरू कर दी, लोगों में कपड़े आने लगे। अपने रिश्तेदारों ने, महल्ले वालों ने, सब ने यानी कोऑपरेट किया। लोग अपने सारे सिलाई कपड़े मुझे दे के जाने लगे। मैं घर में सिलाई का काम शुरू किया। कुछ बच्चों का जो सामान होता है चीज़ का, वो भी मैंने घर में ही रख लिया था कि बच्चे घर में से ही चीज़ ले लेते थे। इसी तरह जो मेरा बेटा था माशाल्लाह 13-14 साल का, फिर थोड़ा सा मैंने उसको भी बाहर शाम के टाइम जिस तरह एक होता है कि थोड़ा सा बच्चों का सामान लेके बैठ जाना, फ्राइज़ वगैरह दे देना, उन्होंने भी काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह का शुक्र है कि ना हमारे आमदनी का एक अच्छा ज़रिया बनना शुरू हो गया। यानी वो जो हैंड टू माउथ वाली हमारी सिचुएशन थी, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से हम उस सिचुएशन में से निकले। और फिर रमज़ान मुबारक में भी काफ़ी मैंने कराची से जो बच्चों का सामान, स्टॉक्स वगैरह होते हैं, बच्चों के सामान की चीज़ें सारी सेल की, गिफ्ट आइटम की सब चीज़ें मैं लेकर आई, वो मैंने सेल करी। यानी बहुत अच्छी, यानी उस नहज की तो नहीं जो मेरे शौहर की ज़िंदगी में थी। ज़ाहिर सी बात है वहाँ तो हज़ारों का काम हुआ करता था, लेकिन ये क्या बहुत अच्छा, फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी सेटिंग बना दी कि अपने घर के राशन के लिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए, बच्चों के अखराजात के लिए किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी को देखना नहीं पड़ा। यानी खूब अल्लाह ने हमारी पोजीशन बहुत अच्छी कर दी थी। छोटे छोटे कामों में इतनी बरकतें डाल दी कि आराम से हमारे घर के खर्चे, सारे अखराजात जो थे वो पूरे होना शुरू हो गए हमारे। और ये सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत ही है। और दुआओं में ये दरख्वास्त है कि आप जो भी दुआ करें, बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें कि अभी जो वक्ती मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं, आगे के लिए इनकी ज़िंदगी में सुकून, बरकतें और खुशियाँ आ जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन मेरी बहन,
آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے بچوں کی محنت قبول کرے اور آنے والا جو مستقبل ہے ان کے لیے خوب برکتوں والا، خوب خوشیوں والا ہو۔ استغفر اللہ کی برکت سے ان کی زندگی میں خوب خوشیوں کی بہاریں آئیں۔ تو دوستو، یہ تھی استغفر اللہ کی پہلی میریکل اسٹوری کہ کس طریقے سے استغفر اللہ پڑھنے سے ان بہن کی زندگی میں چینجز آئیں، اور کتنے حالات کا، یعنی کتنے کٹھن حالات کا، ایک بندہ جہاں لاکھوں، یعنی لاکھ بھی کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں، ایک طریقے لکھپتی لوگ ہوں اور وہ بالکل ایک دم فرش پہ آ جائیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن استغفر اللہ کی برکت سے بڑی سہارا ملا ان کی زندگی کو۔ اللہ پاک نے بہت آسانیاں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا دوستوں، دوسری جو میریکل اسٹوری ہے وہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میرے استغفر اللہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے تہجد کی نماز نصیب ہو گئی۔ مجھے بے حد خواہش تھی تہجد پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن جب میں نے ریگولر بیسس پہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری تہجد کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ہونی شروع ہو گئی، مجھے تہجد نصیب ہو گئی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور میریکل اسٹوری ایک بہن کی، جنہوں نے ڈیٹیلز تو نہیں بتائی، لیکن انہوں نے بتایا کہ 8 سال سے کوئی ان کا ایک کام تھا جو اٹکا ہوا تھا، جو مسئلہ تھا حل نہیں ہو رہا تھا، وہ بے حد سب پریشان تھے وہ لوگ، لیکن جب انہیں استغفر اللہ 7000 پڑھنے کا پتہ چلا، استغفر اللہ کی برکات پتہ چلی، تو ان لوگوں نے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا۔ اور وہ بتاتی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ 8 سال سے جو کام نہیں ہو رہا تھا، ماشاءاللہ وہ ان کا کام جو ہو چکا ہے، اور وہ سب لوگ بے حد خوش تھے، اور یہ سب استغفر اللہ کا اس کو معجزہ ہی قرار دے رہے تھے۔ اور بے شک یہ استغفر اللہ کا ہی معجزہ ہے کہ رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں استغفر اللہ کی برکت سے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی تھوڑی سی میریکل اسٹوریز، شارٹ سی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، موٹیویشن ملی ہوگی۔ کوئی بھی اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھا کیجیے۔ انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔